أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و شوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ اپنی بات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلب یا نور اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما لم يأتي نذيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جگراج کو تاج تورے سر سو جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا یا رسول یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا شمس نظرتی الی لیلی چوبت برسی عرض بکنی چوبت برسی عرض بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب میں نہ دن ہونا جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لک بدر فی الوجہ الاجمل خطہا لائے مازل ابر اجل خط حالائے مازل ابر اجل تورے چندن چندر پر کنڈل تورے چندن چندر پر کنڈل رحمت کی برسا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش روبا من بے کس طوفان ہوش روبا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں یا رسول اللہ مجھدار
بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائی، آج کا میرا موضوع شاید آپ کو پتہ ہوگا، ایسے الفاظ ہیں کہ جس کو بولنے کو دل بھی نہیں کرتا، یعنی جو سوشل میڈیا پر استعمال کیے جاتے ہیں بزرگان دین کے بارے میں، فلاں شاہی کوئی نہیں، فلاں شاہی کوئی نہیں، فلاں شاہی کوئی نہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے کیا ان کی کوئی بزرگان دین کی اسلام میں اہمیت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے نزدیک مبارک اور متبرک نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نزدیک یہ شان والے نہیں ہیں؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی ولی ہو تو اس کا نام قرآن و حدیث میں آیا ہو پھر ہی وہ ولی ہوگا؟ یہ اس کے علاوہ بھی ولایت کی کوئی ثابت کرنے کے طریقے ہیں یا سمجھنے کے طریقے ہیں؟ تو لہذا یہ مختصر میں کوشش کروں گا چھوٹے ان 3-4 جو حصے میرے موضوع کے ہیں ان کو سب کو لے کر چلیں۔ نمبر 1، ان اولیاء کی بڑی شان ہے۔ پہلے تو ہم یہ سنیں گے کہ ان کی بڑی شان ہے۔ اللہ نے قرآن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اولیاء اللہ کی بڑی شان بیان کی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ نے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، ان کو قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ، دنیا میں چھوٹی چھوٹی ہماری گھبراہٹیں ہوتی ہیں لیکن قیامت کی گھبراہٹ سب سے بڑی گھبراہٹ ہوگی۔ ان کو قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ کا رنج غم نہیں ہوگا، ان کو قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ رنج میں نہیں ڈالے گی۔ اسی طرح اللہ نے 24ویں پارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نام کسی کا نہیں لیا اللہ نے، خوبیاں بیان کر لی اور ان کی جزا بیان کر لی۔ بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندو، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں فرشتے ان کے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، قیامت جنت میں جب وہ چلے جائیں گے جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ایک بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ تو اللہ ایسوں کی جنت میں اتنی عزت افزائی فرمائے گا کہ ان کی اللہ جنت میں فرما رہا ہے میں ضیافت کروں گا، میں ان کی جنت میں مہمان نوازی کروں گا، میں ان کا میزبان ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ان کی اتنی شان بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ اللہ کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، یقبطہم الانبیاء والشہداء، ان کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کا درجہ انبیاء سے بلند ہے، نہیں معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بڑے نبی ہی ہیں، لیکن جب نبی ان کا رتبہ دیکھیں گے تو رشک کریں گے ایسے کون لوگ ہیں جنہوں نے جن کا اللہ نے اتنا بڑا رتبہ بنایا ہے۔ اب جب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حدیث، جامع ترمذی ابو داؤد شریف مختلف کتابوں میں یہ روایت ہے، جب یہ حدیث سنائی
تو اب یہ فرمایا کہ قیامت کے اللہ کے ایسے لوگ ہیں کہ شہداء اور انبیاء بھی جن پر رشک کریں گے. تو صحابہ نے عرض کی بتائیے وہ ہیں کون؟ لعلنا نحبهم. یا رسول اللہ فرمائیے وہ ہیں کون تاکہ ہم ان سے پیار کریں. ہیں کون تاکہ ہم ان سے پیار کریں؟ حضور نے فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ. وہ قوم ہے جو فقط اللہ کے لیے پیار کرنے والے ہیں. کسی سے ملتے ہیں اس لیے وہ اللہ کا بندہ ہے، درویش ہے، عالم دین ہے، امام مسجد ہے، اور کوئی غرض نہیں ہوتی، بس اس وجہ سے کہ اس کا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ ہے، میں اس وجہ سے اس سے پیار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا وہ قوم ہے جو اللہ کے لیے پیار کرنے والی ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، ولا یحزنون اذا حزن الناس ولا یخافون اذا خاف الناس. پھر آپ نے فرمایا کما قال علیہ السلام، آپ نے آیت پڑھنے سے پہلے فرمایا جس دن لوگ رنج میں ہوں گے وہ رنج میں نہیں ہوں گے، جس دن لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے وہ اس دن خوف میں نہیں ہوں گے. تو لہذا صحابہ نے ہمیں بھی ایک تعلیم دی ہے، لعلنا نحبهم. یا رسول اللہ فرمائیے وہ ہیں کون تاکہ ہم ان سے پیار کریں، ہم ان سے محبت رکھیں. تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، محبت رکھنا، یہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا حبیب بھی محبت کرتا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کے اتنے برگزیدہ لوگ بھی اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں. اچھا یہ ہیں کون؟ پہلا سوال یہ، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ہیں کون؟ کیسے پتہ چلے یہ اللہ کا ولی ہے؟ کیا قرآن میں یا حدیث میں نام آئیں گے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے تو ہم ولی مانیں گے؟ یہ بھی ایک کرائٹیریا جو سوشل میڈیا پہ سیٹ کیا گیا کہ جی کس کا نام بتاؤ، خواجہ صاحب کا نام کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، داتا صاحب کا نام کہاں لکھا ہے حدیث میں یہ اللہ کے ولی ہیں، بتاؤ. تو اب ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ کیا جس کا نام کتاب اللہ میں یا حدیث پاک میں آیا صرف وہی اللہ کا ولی ہوگا، یا اللہ کے ولی کی کچھ نشانیاں ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات بہت اہم. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ولی ہیں ان میں سے کن کے نام قرآن میں ہے بتائیے؟ پچھلے یا اس امت کے بہت سے، حضرت مریم کا نام قرآن میں ولیہ مانا جاتا ہے ان کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ ناموں کے ساتھ اگر آپ ولایت کو جاننا چاہیں گے قرآن میں نام لکھیں تو کتنوں کے نام لکھیں بتائیں؟ پھر تو آپ اللہ کا ولی مانیں گے کسی کو نہیں. پھر احادیث مبارکہ میں اولیاء اللہ کتنوں کے نام لکھے ہیں؟ چند کے ہوں گے جو پچھلی امتوں کے، اس امت میں کسی کے جو صحابہ کے بعد ہیں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے. تو لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ولی کیسے پہچانیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں، سمجھا کر گئے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. مثلا تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت یہ احادیث درج ہیں، اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ایک نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سارے اور سلف صالحین سے یہ روایت مروی ہے، بہت سارے صحابہ سے یہ روایت مروی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء کی نشانی بیان کرتے ہوئے، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اور کما قال علیہ السلام، تم میں بہترین لوگ یعنی اللہ کے ولی وہ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. آپ نے نام نہیں بتایا، نشانی بتائی ہے، جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے، خدا کی یاد آ جائے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے کو چاہتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں سے پیار کرتا ہوں تم بھی اس سے پیار کرو. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا نام اللہ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے جاؤ جا کر اعلان کر دو زمین میں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جبریل علیہ السلام سے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تم بھی اس سے پیار کرو. جبریل بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں ندا کر دیتے ہیں کہ فلاں اللہ کا پیارا ہے. چنانچہ سب فرشتے جو ہیں اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آسمان سے اس اللہ کے نیک بندے کی مقبولیت زمین میں ڈال دی جاتی ہے. لوگوں کے دلوں میں اس ولی اللہ کی محبت ڈال دی جاتی ہے، یعنی دلوں کو اس کی طرف
مائل کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا نام مینشن کیا جاتا ہے کہ غلام اللہ کا ولی ہے، نہیں، ہوتا یہ ہے کہ اس کی مقبولیت، اس کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، یہ ہے اس کے ولی ہونے کی علامت۔ اچھا ایک اور بات، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے تعریف کی اس جنازے والے کی، یعنی اس مردہ کی تعریف کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت۔ دوسرا جنازہ گزرا، اس کی صحابہ نے مذمت بیان کی، آپ نے فرمایا واجبت، یعنی اس پر جہنم ثابت ہو گئی۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے جنازے کی ہم نے تعریف کی، کیا واجب ہوا؟ دوسرے جنازے کی ہم نے مذمت بیان کی، آپ نے فرمایا واجبت، کیا واجب، کیا ثابت ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی، جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے مذمت کی اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اب ایک اور قرآن پاک کی آیت اس کے ساتھ سنیں، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں امت وسطہ بنایا ہے۔ اس امت کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ امت وسط، یہ گواہ امت ہے، یہ گواہی دے گی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یہ امت گواہ ہے، یہ پچھلی امت کے نبیوں کی گواہی دے گی کہ انہوں نے اپنی امتوں کی طرف تبلیغ کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی اس امت کو گواہ قرار دیا ہے۔ یعنی جس کی صحابہ نے تعریف کی، اس کے نیک عملوں کی تعریف کی، جا کر اس کے گھر میں نہیں دیکھا کیا کرتا کیا نہیں کرتا، اس کی پوری زندگی نہیں ٹٹولی، ہر فعل کو نہیں دیکھا گیا، بس صحابہ نے اس کی تعریف کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی، جس کی مذمت بیان کی حضور نے فرمایا اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی، کیونکہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، کسی بندے کی مومنوں کی زبانوں پر تعریف کا جاری ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے اس کے نیک ہونے کی گواہی ہے، یہ نشانی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کا نام حدیث میں آ جائے گا، اس کا نام قرآن میں آ جائے گا، نہیں، یہ نشانی ہے کہ جب کسی بندے کی صفت و ثنا مومنوں کی زبانوں پر جاری ہو جائے اور اس کو مقبولیت عام حاصل ہو جائے، مومنوں کے دل اس کی محبت سے بھر جائیں، یہی اس کے ولی اللہ ہونے کی نشانی قرار دی گئی ہے۔ اب آپ بتائیں کروڑوں لوگ جن کو ماننے والے ہوں، صدیوں سے مان رہے ہوں، اور جھوٹ ایک دو دن قائم رہتا ہے، 10-15 دن، سال 2 سال، جھوٹ صدیوں قائم نہیں رہتا، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک کتاب ہے The 100 بہترین انسان، جو کتاب مائیکل ہارٹ کی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات لکھی ہے اور کہا، یعنی اس نے ثابت یہ کیا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اس پر اس نے دلیل کیا دی؟ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ کو 1400 سال تک برقرار رکھا جا سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کس طرح؟ میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چور جتنا مرضی چلاک ہو بچ گیا ہو، آخر کار اس کا انجام برا ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ کوئی جتنا مرضی چلاک ہو ایک نہ ایک دن پھنس جاتا ہے۔ چوری، جھوٹ، دھوکہ ایک دن پکڑا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ مجھے بتائیں 1000 سال تقریباً ہو چکا داتا صاحب کو دنیا سے گئے، کئی صدیاں گزر گئیں، 700-800 سال ہو گئے خواجہ صاحب کو دنیا سے گئے۔ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ چند لوگوں کے کم ہو جانے سے ان کی مقبولیت عام ختم نہیں ہوگی، یہ ان کی بھول ہے کہ ان کی ولیوں کی محبت کو دلوں سے نکال دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے تھے ہم نے ان کے بزرگوں سے ان کو متنفر کر دیا، وہ دیکھ لیں اس دفعہ بھی داتا صاحب کے عرس پر تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے حاضری دی ہے، 1 کروڑ، ہر وقت حاضری ہو رہی ہے۔ ان کی محبت کو دلوں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جھوٹے نہیں تھے، یہ سچے تھے، یہ سچے اللہ کے ولی تھے۔ اچھا ایک اور دلیل ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسنا،
جس چیز کو مومن اچھا سمجھیں وہ شے اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ تو آپ یہ معمولی شے ہے کہ مومن کسی کی نیک ہونے پر اتفاق کر لیں۔ یہ تھوڑا سا ایرا جو ہے نا، یہ آپ ذرا نکال کے پیچھے دیکھیں، کئی صدیوں تک ان بزرگوں کے بارے میں سب متفق تھے کہ اللہ کے ولی ہیں، کسی فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہو سب اس بات پر اتفاق کرتے تھے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو لہذا اتنے مسلمانوں کا، مومنوں کا کسی ایک بات پر کٹھ کر لینا یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے حدیث کی روح سے۔ اچھا، اس پر ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ یہی لوگ جو اولیاء اللہ کے خلاف اور بابد شے کوئی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ امام بخاری کو بھی اپنا ولی، اپنا بابا مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ امام مسلم کو بھی اپنا بزرگ، سیاستہ کے مصنفین کو، یعنی حدیث کی کتابوں کے اماموں کو اپنا بزرگ بابا مانتے ہیں۔ اب یہ جو تقاضا ہم سے کرتے ہیں کہ آپ خواجہ صاحب کی ولایت قرآن سے ثابت کریں، دکھائیں کہاں نام لکھا ہے، کہاں لکھا ہے حدیث میں خواجہ صاحب اللہ کے ولی ہیں یا داتا صاحب اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں۔ آپ بتائیں، آپ بھی تو سیاستہ کے مصنفین کو اور ان محدثین کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ بھی ہیں محدثین کرام جو سیاستہ کے مصنفین ہیں، لیکن آپ جب ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، بابا مانتے ہیں، تو بتائیں ان کے نام قرآن و سنت میں کہاں لکھے ہیں؟ ان کے نام کہاں لکھے ہیں؟ ان کو بھی تو مقبولیت عام ہی حاصل ہوئی نا، ان کو بھی تو مومنوں نے قبول کیا، تو ان کی کتابوں کو یہ شان ملی ہے۔ میں آپ کو اس کی ٹیکنیکل وجہ بتاتا ہوں، جو میں نے بات کی ہے اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ صحیح بخاری کے بارے میں، صحیح بخاری کے بارے میں یہ اتفاق ہے اہل سنت کا، ماں سوائے ایک مسلک کے باقی سارے کے سارے اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری ہے۔ ہم سب میں تقریباً سب کو پتہ ہوگا کتاب اللہ کے بعد سب سے اتھینٹک بک بخاری مانی جاتی ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب، یہ سب مانتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو جملہ ہے کہ تمام کتابوں کے میں افضل کتاب کتاب اللہ کے بعد سب کتابوں میں بہترین کتاب بخاری ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کسی نے کوئی ضعیف حدیث ہی بیان کی ہو، کسی نے موضوع روایت گھڑ ہی لی ہو، تو ایک جگہ کوئی روایت دکھا دیں، یقیناً ہو بھی نہیں سکتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیاستہ، امام بخاری کی سیاستہ سے، سیاستہ شروع، صحہ مانا صحیح کی جمع، صحہ صحیح کی جمع ہے، ستہ مانا چھ صحیح ترین کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ 6 بہترین کتابیں جو سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے مصنفین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری ان میں سب سے پہلے لکھی ہے۔ امام بخاری پیدا ہوتے ہیں 196 سن ہجری میں، تقریباً 256 سن ہجری میں وصال کرتے ہیں۔ ان کی صحیح بخاری کی تصنیف 3ری صدی کے شروع میں ہوئی، 3ری صدی کے پہلے 25-30 سال میں انہوں نے صحیح بخاری کی تدوین 50 سال کے 200 سے لے کر 250 کے درمیان صحیح بخاری لکھی گئی۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً وصال ظاہری کے 200 سال بعد صحیح بخاری لکھی گئی ہے، تو حدیث اس کے بارے میں ہو نہیں سکتی۔ لیکن امت ساری کی ساری کتاب اللہ کے بعد بخاری کو سب سے افضل مانتی ہے۔ کیوں؟ حدیث تو اس میں کوئی بھی نہیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاحب کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب ہے؟ صرف ایک دلیل ہے اور کوئی دلیل اس پر نہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ محدثین نے جس کو بیان کیا ہے، ان کتابوں کو تلقی امت بالقبول حاصل ہے۔ یعنی تلقی امت بالقبول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امت نے ان کتابوں کو قبول کر لیا ہے۔ محدثین کرام نے، فقہاء کرام نے، ائمہ نے ان کتابوں کو قبول کر لیا ہے، ان کو مقبولیت عام مومنوں میں حاصل ہو چکی ہے۔ یہی ان کے کتاب اللہ کے بعد افضل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت نہیں، آپ نے مقبولیت عام کی وجہ سے، تمام مومنوں کے ماننے کی وجہ سے صحیح بخاری کو سب سے افضل کتاب مان لیا۔ وہی مومن داتا صاحب، خواجہ صاحب کی ولایت پر بھی اتفاق کرتے ہیں، وہی مسلمان ان کو اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں، ان کو بزرگ بھی مانتے ہیں، بابا بھی مانتے ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری کو سب سے افضل کتاب مانا ہے۔ تو لہذا مومنوں کا کسی بات پہ کٹ کر لینا، اجماع کر لینا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مثلا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امت
اپنی اجتماعیت میں، اپنے اجماع میں معصوم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امت کسی گمراہی پر کٹ کر لے، کسی گمراہی پر جمع ہو جائے، کیونکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے کروڑوں لاکھوں مسلمان، اربوں مسلمان کسی ایک گمراہ نظریے پر، گمراہ عقیدے پر جمع ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ امت اپنی اجتماعیت میں، اپنے اجماع میں معصوم ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ اتنے مسلمان کٹھے ہو کر ایک گمراہی پر کٹ کر لیں، اجماع کر لیں، کنسنسس ڈیولپ کر لیں، ہو نہیں سکتا۔ تو لہذا اس وجہ سے خواجہ صاحب یا جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ ہیں، ان کی ولایت پر سب سے بڑی دلیل مومنوں کی زبانوں پر ان کی تعریف کا جاری ہو جانا ہے۔ یہ بات سمجھیں۔ اچھا، ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، ضعیف ہے۔ یہ کہا جاتا ہے ہم بابے تو شیء کوئی نہیں، ہم ان کو مطلب ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ میں آپ کو ایک بات بولوں، یہ جتنا ہمارا دین کا سٹرکچر ہے، سارے کا سارا انہی بزرگوں پہ کھڑا ہے، انہی پہ کھڑا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے حدیث صحیح دکھاؤ۔ کچھ میں آپ کو بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس کو بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے۔ حدیث صحیح دکھاؤ، حدیث ضعیف ہے یہ۔ اچھا، کسی حدیث میں آیا ہے کہ حدیث صحیح یہ ہوتی ہے، حدیث ضعیف یہ ہوتی ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہو؟ نہیں۔ یہ فرق کنہوں نے بنائے ہیں؟ یہ فرق کنہوں نے کیے ہیں؟ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے؟ بزرگان دین نے، دین کے جو بزرگ گزرے۔ دین کے بزرگ کون ہوتے ہیں؟ جو محدثین ہیں، فقہاء ہیں، جو صوفیاء ہیں، یہ بزرگان دین ہیں۔ یہ فرق کس نے وضع کیا، کس نے بنایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ حدیث صحیح یہ ہوتی ہے، حدیث ضعیف یہ ہوتی ہے؟ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کرتے خود فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر حدیث صحیح ہی صحیح تھی۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف فرما ہے، تو کسی صحابی کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ سرکار نے یہ فرمان آپ کا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ وہ تو زبان اقدس سے خود سب کچھ سنتے تھے، لہذا ان کے لیے صحیح ضعیف کچھ نہیں، سب صحیح صحیح ہے۔ اچھا، یہ ضرورت بعد میں ہم لوگوں کو پڑی۔ کیسے؟ آپ ان سے بیان کرتے ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں، یعنی ایک پہلے پیدا ہوئے، پھر دوسری صدی میں، پھر تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں کتابیں لکھنے تک ایک سند بیان کی جاتی ہے کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے بیان کیا۔ اب صحابی سے لے کر اس محدث کے استاد تک جتنے راوی ہیں اس کو کہا جاتا ہے اسماء الرجال، یا سند کہا جاتا ہے۔ یہ سارے راوی حدیث، راویان حدیث ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کبھی کبھار ہم محدثین نے کچھ اصول بنائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات تو نہیں کہی، پتہ نہیں حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا ہو، کیا نہ کہا ہو، کوئی چراوی نے اپنی طرف سے کوئی بات مکس کر دی ہو۔ تو لہذا انہوں نے ایک اصول قوانین بنائے جس کے تحت ہم اس جو کہیں یہ نہ ہو کسی نے راوی نے اپنی طرف سے حدیث میں کچھ ملا دیا ہو، اس کو ہم جان سکیں۔ اچھا، ان اصولوں کے تحت جب ہم کسی حدیث کو پاتے ہیں کہ یہ ان اصولوں میں مطابق یہ بالکل ٹھیک ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ صحیح ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق اس راوی میں کچھ سقم ہے، اس میں کچھ کمزوری ہے، اس راوی میں کچھ کمزوری ہے، ہم اس کو ضعیف یا موضوع یا آگے کوئی نام دے دیتے ہیں۔ اس کا نہ صحابہ سے کوئی تعلق ہے، نہ تابعین، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ تابعین سے۔ یہ فن بعد میں تدوین کیا گیا ہے، یہ فن بعد میں بنایا گیا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہو سکتا ہے کسی راوی نے اس میں کمی بیشی کر سکے۔ یہ بھی ہمارا گمان ہوتا ہے، کسی حدیث کو صحیح کہنا یہ ہمارا گمان ہے، کسی حدیث کو ضعیف کہنا یہ بھی ہمارا گمان ہے۔ تو ہم تو اس راوی پر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو درمیان میں آیا ہے، ہمیں شک پڑ گیا ہے، پتہ نہیں اس میں اپنی طرف سے کوئی بات کر دی ہو سکتا ہے جس حدیث کو ہم ضعیف کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہو، اور جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح نہ ہو۔ ہمیں تو ظاہری اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راوی کیسا ہے۔ تو یہ فن بعد میں سارے کا سارا تدوین کیا گیا۔ اب صحیح اور ضعیف کا فرق سارے کا سارا یقین مانے کسی نہ کسی شخص پر، کسی نہ کسی بزرگ اور بابے پر ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے، مثلا امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس راوی میں کچھ کلام ہے، یہ جو فلاں حدیث کا راوی ہے یہ حافظے کا کمزور تھا،
ہم ایک ہی بات مانتے ہو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ہم نے کوئی اور حدیث نہیں دیکھی، ہم نے کہا امام ذاہبی نے لکھا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ فلاں راوی کمزور ہے، بس ان کی بات مانتے ہوئے ہم اس حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، اس حدیث کو صحیح یا ضعیف کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، ہمارے پاس اس پر کوئی حدیث نہیں ہوتی، کوئی قرآن کی آیت نہیں۔ یہ بہت بڑے مغالطے ہیں جن پر آپ کو رکھا گیا ہے، بزرگان دین کی اہمیت کم کر دی گئی ہے۔ بھائی سارے کا سارا دین کا سٹرکچر، سارے کا سارے دین کی بنیاد ان بزرگان دین پہ کھڑی ہے۔ حدیث ضعیف اور صحیح کا فرق صرف اور صرف ان علماء اور بزرگوں کے قولوں پر ہے۔ یہ جس راوی کو صحیح کہتے ہیں ہم صحیح مان لیتے ہیں، جس کو ضعیف کہتے ہیں ہم ضعیف مان لیتے ہیں، لہذا دین سارے کا سارا انہی پہ کھڑا ہے۔ اس وجہ سے باقت شیعی کو کہنے والے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو ان سے بلا وجہ بدگمان کر رہے ہیں۔ بھئی سارے کا سارا دین تو ان پہ کھڑا ہے۔ تقریباً 35,000 سے زیادہ تو راویان حدیث ہیں جن کی وجہ سے ہم حدیثوں کو مانتے ہیں۔ قرآن پاک ہمارے گھروں میں نازل ہوا ہے، قرآن پاک کہاں نازل ہوا ہے؟ ہم میں سے کسی کے گھر میں جبریل خود قرآن دے کر گئے تھے، اور قرآن پاک بھی انہی بزرگان دین سے ہمارے پاس آیا ہے۔ اگر یہ معاذ اللہ خائن ہوتے تو یہ قرآن میں کچھ تبدیلی نہ کرتے۔ انہوں نے قرآن پاک میں اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، ان کو ان کی قرآن کی حفاظت کے لیے چنا، انہوں نے قرآن پاک من و ان ہمارے تک پہنچایا ہے۔ وگرنہ قرآن کیا ہمارے گھروں میں نازل ہوا؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، صحابہ کرام نے اس کو سنا، تو صحابہ کو اتھینٹک ماننا ضروری ہے، وگرنہ قرآن میں شک پڑ جائے گا۔ اس کے بعد تابعین تک وہ قرآن آیا، آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ قرآن ہم تک آیا ہے، سینہ بہ سینہ لکھتے ہوئے صحابہ کے دور میں لکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ اعراب لگائے گئے، نقطے لگائے گئے، اس کی تقسیم 30 پاروں کی گئی۔ یہ سب کس نے کیا؟ بزرگان دین نے، امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے علماء نے، اماموں نے۔ تو ہم لخت ایک جملہ کہتے ہیں یہ شیعی کوئی نہیں سارے، تو پھر دین کی بنیاد کس پہ کھڑی ہے؟ ان پہ کھڑی ہے۔ لہذا اللہ نے ان کو بڑی شانیں عطا کی ہیں، ان سے دین کی خدمت لی ہے، انہوں نے ہم تک دین پہنچائی، یہ ان کا احسان ہے۔ اچھا، ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جن کو آج ہمارے سوشل میڈیا پر معاذ اللہ پتہ نہیں بزرگ بابے اور کیا کچھ کہا جاتا ہے، اور ان پر جملے کسے جاتے ہیں، اور کسنے والے اپنے آپ کو سمجھدار، دانشور، انٹلیکچوئل ثابت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے دانشمند ہیں، ہم نے دین کو صحیح طور پہ سمجھا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح دانشمندی کی بات کرتے ہیں ان کے بابوں کو یا ان کو تو سنیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میں صرف آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ جو بزرگ تھے ان جیسا دانشور تو ہم میں ہو ہی کوئی نہیں سکتا، یہ تو سب سے بڑے دانشور لوگ تھے۔ کس طرح؟ ان کی دانش اور عقل مندی کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، میری بات پر غور آپ توجہ کرنی ہے۔ آپ جب داتا صاحب لاہور آئے، خواجہ صاحب اجمیر آئے، اور بزرگان دین اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر دین کی تبلیغ کے لیے یہاں آئے، تو یہاں پر کون بستے تھے؟ ہندو۔ ہندو کون تھے؟ بت پرست، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، داتا صاحب اپنے ساتھ کوئی لشکر نہیں لائے، خواجہ صاحب اپنے ساتھ کوئی لشکر لے کر نہیں آئے، بڑے بڑے لشکر، بڑی بڑی توپیں لے کر نہیں آئے، نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی خنجر تھا، تنہا یہاں آئے۔ خواجہ صاحب اجمیر آئے، کوئی بزرگ جو وہاں سے باہر سے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سندھ آئے، ان کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، ان کے پاس تلواریں نیزے نہیں تھے، یہ دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا پھر آ کر؟ انہوں نے آ کر یہاں پر ان لوگوں کو جن کے نزدیک بت ان کا خدا تھا، پتھر کو تراش کر اپنا خدا بناتے تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا، گفتگو کی، پیار سے سمجھایا، اس بات پہ قائل کیا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہیں۔ اور بھائی کسی کے مذہبی نظریات کو، کسی کے اتنے جذباتی نظریات کو کہ وہ کسی کو خدا مانتا ہو، صرف دلیل کے ساتھ اس کے نظریے کو تبدیل کر کر اس کا نظریہ یہ بنا دینا کہ خدا صرف ایک ہے، اس سے بڑی دانشمندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دانشمندی سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کتنے بڑے دانشور تھے، انہوں نے اپنی دلیل اور سمجھانے کے بلبوتے پر یہاں پر ہندوؤں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے آباء و اجداد تھے بڑے، ہمارے آباء و اجداد کو
بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے، صرف کس طرح دلیل سے سمجھا کر قائل کر لگے۔ اور یہ تو اتنے سمجھدار تھے، تم آج سوشل میڈیا پر مسلمان معاشرے میں، مسلمان کے ملک میں بیٹھ کر تمہیں پیچھے سے پیسہ دیا جاتا ہے، بات کرتے ہو۔ یہ جب یہاں آئے تھے ان کو جان کا بھی خطرہ تھا، یہ کوئی مال ثواب لے کر نہیں آئے، صرف اپنی دانش، فہم اور اپنے ان کمالات سے جو اللہ نے ان کو دیے تھے، کرامتیں دی تھی، ان کی وجہ سے انہوں نے دین اسلام کا یہاں جھنڈا گاڑا ہے، لوگوں کے دلوں میں دین اسلام کو راسخ کیا ہے۔ ان سے بڑا دانشور تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ تم اپنے آپ کو دانشور ثابت کر کے ان کو جاہل ثابت کرتے ہو، معاذ اللہ۔ تم ان سے زیادہ دین جانتے تھے، ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمیاں ہیں، یہ تمہارے دلوں میں شیطان بستا ہے جو تمہارے اوپر یہ اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو لہذا یہ بہت بڑے دانشور تھے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا محل ہے انڈیا میں، داتا صاحب کا فلاں جگہ راوی کے کنارے بڑا محل ہے، داتا صاحب نے بنایا تھا۔ ان کی نیتوں پر شک کرنے والوں تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور ساری زندگی جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، اپنے لیے کچھ نہ بنایا، تم ان پہ شک کرتے ہو۔ وہ نبیوں کے سچے وارث، وہ نبیوں کے سچے وارث اور نبیوں کی صحیح طور پر انہوں نے وراثت کا حق ادا کیا۔ انہوں نے دنیاوی مال نہیں کمایا، بڑے بڑے منصب دنیاوی نہیں لیے۔ بادشاہ انہیں آفر کرتے تھے، بادشاہ ان کو اپنے دربار میں بلایا کرتے تھے، وہ بادشاہوں کے دربار میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، لوگوں کے ہدیے قبول نہیں کرتے تھے، لوگوں کے تحفے وہ بانٹ دیا کرتے تھے، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور بتاؤ تم ان کی نیتوں پہ آج شک کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنا دین پھیلایا تھا؟ نہیں، وہ سچے دین محمدی کے وارث تھے۔ انہوں نے سچ حق ادا کیا دین کی تبلیغ کا، انہوں نے حق ادا کیا دین کے پھیلانے کا۔ اس وجہ سے ان بزرگان کے دین کا پیار ہمارے دلوں میں ہے۔ بس آخری بات میں کروں گا، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بابوں کے سپرد نہیں کر کے، کتابوں کے سپرد کر کے گئے ہیں، اور ہماری جہالت کی انتہا ہے۔ یہ ہم ماننا چاہیے کہ واقعتاً ہمارے لوگوں نے علم دین حاصل نہیں کیا، جس کے فائدے ان لوگوں کو ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ایک کلپ سنا، ایک بات سنی، سارا عقیدہ ہی بدل لیا۔ اقبال نے کہا تھا پنجابیوں کے بارے میں، ہے مذہب میں ان کی بڑی تازہ طبیعت کے لوگ ہیں، نئے نئے نظریات، نئے نئے عقیدے، ایڈیالوجی بہت پسند کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی آیا، قادیان پنجاب میں ہے، بڑی جلدی بہت سارے معاذ اللہ لوگ قادیانی ہو گئے، نئے نئے اس کی باتیں سننے لگے، دلیل سننے لگے۔ اور بھائی ایسے بندوں کی دلیل کیوں سننی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہمارے نظریے پہلے غلط تھے جو ہم اپنے نظریوں کو ٹھیک کریں گے۔ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کیوں آپ سمجھ نہیں لگے؟ بھائی یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ میرا قول نہیں ہے، جامع ترمذی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور سرکار کا فرمان ہے علیکم بالجماعہ فإن ید اللہ الی الجماعہ، جامع ترمذی میں، کہ تمہارا جماعت میں رہنا لازم ہے، جماعت پر اللہ کا دست حمایت ہے۔ اور سرکار نے جماعت کی تشریح بھی خود کر دی۔ آپ نے فرمایا ایک کے ساتھ شیطان ہے، دو سے شیطان دور ہے۔ ایک کے ساتھ شیطان ہے، دو سے دور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اتنے بزرگان دین، اتنے علماء ائمہ مجتہدین نے غلط دین سمجھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اکیلا کمرے میں بیٹھ کر دین غلط سمجھ سکتا ہے، اتنی مسلمانوں کی کثرت دین کو غلط نہیں سمجھ سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں سنا دوں پہلے، حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت دکھائی گئی۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں، پہلے کچھ امتیں دکھائی گئی، ایک امت دکھائی گئی جو آسمان میں فلک پر، جس نے آسمان کا فلک بھر دیا، بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر ذریت دکھائی گئی، مفہوم خلاصہ یہ بہت تعداد تھی جو دکھائی گئی، اور کہا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ اچھا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحے، 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ اگر یہ ساری امت شرک ہی کر رہی ہے، کفر ہی کر رہی ہے، گمراہی ہے، وہ 80 صفحے ان کی بنے گی جو گنتی میں چند ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں، کوئی کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہ میری امت کا معاملہ بگڑتا جائے گا، ہر آنے والا دن پچھلے سے برا ہوگا۔ اب لوگ سوشل میڈیا پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دور سب سے مبارک دور ہے، اسلام پر اتنا عمل ہو رہا ہے میری وجہ سے، وہ کہہ رہے ہیں میری وجہ سے عمل ہو رہا ہے جو پچھلی صدیوں میں نہیں ہوا۔ حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے سے برا ہوگا، امت کا معاملہ بگڑتا جائے گا۔ یعنی ہم سے پچھلے لوگ حدیث کے مطابق ہم سے اچھے تھے، ہمارے جو مسلمان تھے وہ ہم سے بہت اچھے تھے، اور آج کے مسلمان
اگرچہ نمازی کیوں نہ ہو، لیکن نمازوں کی حالت کیا ہے، بد عملی کا عالم کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے لوگوں سے اس پہ تشریح کرنے جائیں گے بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا، تو لہذا آج کا جو زمانہ ہے، دور ہے، آج کے جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ پچھلے مسلمانوں سے زیادہ شریر ہیں۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پر اور حدیث پر صحیح عمل اب ہو رہا ہے۔ اب کس کو مانے، آپ کی بات مانے یا حدیث مانے؟ تو لہذا ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بابوں کے سپرد نہیں کر گئے، کتابوں کے سپرد کر کے گئے ہیں۔ تو میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی، ہمارے علم کا عالم دیکھے کیا ہے، لوگ پھر بھی اس کی بات سن رہے ہیں۔ یہ بات تو ہر کوئی رد کر سکتا ہے، بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کتابی شکل میں کتاب دے کر گئے ہیں، اس کتاب کا نام بتاؤ۔ اور بھائی واقعتاً ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بابوں کے یعنی جو صحابہ کے سپرد کر گئے ہیں، جو ہمارے سب سے پہلے بابے ہیں، یہ ان کے سپرد کر کے گئے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتا دیا، اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد جو ہے ان کی اقتداء کرو، ان کے پیچھے چلنا۔ کون؟ ابو بکر و عمر۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو دنیا سے چلے گئے ان کے راستے پر چلو، جو موجود ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لہذا جو پہلے ہو چکے ان کے راستے پر چلو، وہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، ہمارے تابعین، تبع تابعین، ان کے راستے۔ تو لہذا وہ کتاب بتائیں جس کے سپرد ہمیں حضور کر کے گئے ہیں۔ حضور تو کتاب بھی اپنے صحابہ کے سپرد کر کے گئے ہیں، اور تم کہتے ہو میں صحابہ کو ہی مانوں گا کیونکہ میں کتابوں کا ماننے والا ہوں۔ اور بتاؤ کتاب اللہ بھی سرکار صحابہ کا ہی سپرد کر کے گئے ہیں، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے، کتابی شکل میں قرآن یعنی ایک مصحف اور کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ یا اس کے حافظ تھے صحابہ، ان کے دلوں میں تھا، یا کسی کے پاس ایک آیت پتے میں لکھی تھی، کسی کے پاس کسی ورقے میں لکھی تھی، یہ صحابہ کے پاس سارا قرآن تھا۔ اس کے بعد صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن جمع کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن لغت قریش پر ایک قرات پر جمع کیا گیا۔ تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کتابوں کے سپرد کیا گیا، بلکہ کتابیں ہی بعد کے بزرگان دین نے لکھی ہیں۔ یہ کتابیں ہی بزرگوں نے لکھی ہیں جن بزرگوں سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے کوشش کی ہے سب پہلوؤں پہ کچھ نہ کچھ بات کرنے کی۔ ہمیں چاہیے ہم اس سوشل میڈیا کی گمراہی سے بچیں۔ دین کو خود سیکھنے کا جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، دین کو خود سیکھنے کا، دراصل یہ اپنے نظریے اور عقیدے کو پھیلانے کی ایک کوشش ہے۔ وہ یہ نہیں وہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے خود دین سیکھو، مطلب مجھ سے سیکھو، وہ کہنا یہ چاہتے ہوتے ہیں مجھ سے سیکھو اور کسی عالم مولوی سے نہ سیکھو، خود قرآن پڑھو بیٹھ کے گھر۔ بھئی ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جن لوگوں میں آپ تشریف لائے ان کی زبان کون سی تھی؟ عربی، فصیح و بلیغ، ایلوکینٹ عربی تھے وہ۔ اچھا قرآن کس زبان میں اترا؟ عربی میں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، ہم نے تم میں یہ رسول بھیجے، ان کا منصب کیا ہوگا؟ یہ تم کو کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے، تمہیں پاک کریں گے۔ صحابہ کو بھی قرآن عربی النسل ہونے کے باوجود، فصیح و بلیغ، بہت بڑے بڑے ادیب اور شاعر عربی کے ہونے کے باوجود، ان کو قرآن سیکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے۔ آپ بتاؤ ماں و شما ہم اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں گھر بیٹھ کے ترجمہ پڑھوں گا، قرآن سیکھ لوں گا۔ تو یاد رکھیے گا اس طرح قرآن آپ کو نہیں آئے گا، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ کو استاد کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ جب صحابہ استاد کے پاس جاتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے بڑی عمر کے صحابہ کے پاس جا کر دین سیکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں میں گھر بیٹھوں اور دین سیکھ لوں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے مجھے سارا قرآن سمجھ آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے ہی لشکر سے کٹ کر 8 سے 10 ہزار کا لشکر تھا، الگ ہوا اور ان کو خوارج کہا گیا بعد میں۔ وہ ایک آیت پڑھتے تھے اور اس آیت سے مطلب بیان کر کے حضرت مولا علی کو تمام صحابہ کو معاذ اللہ کافر کہتے تھے۔ اچھا انہوں نے حضرت مولا علی کا مولا کائنات علی المرتضیٰ کو شہید بھی کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے ثابت کرتا تھا مولا علی کو میں نے صحیح کی شہید کیا ہے مولا۔ اب ایک شخص اسی مقام حروریہ خوارج کے پاس سے
مولا علی کے پاس آیا، اس نے کہا حضور وہ جو آپ کے خلاف لشکر ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ تو آیت پڑھتا ہے قرآن پاک کی آپ کے خلاف، مطلب وہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں وہ بھی، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ انہوں قرآن پڑھتے ہیں الحکم الا اللہ، وہ کہتے ہیں حاکم صرف اللہ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں حاکم ہوں معاذ اللہ، اس وجہ سے وہ مولا علی پہ فتویٰ لگاتے تھے۔ مولا علی نے فرمایا جو ہمارے سب کے لیے درس ہے، کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ سچا ہے، اس کی مراد اور تفسیر غلط بیان کی گئی ہے، بس یہی سمجھنے والی شاید۔ لوگ تفسیر اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس سے وہ فرقہ بناتے ہیں، اپنا الگ سے گروہ بناتے ہیں، فرقہ واریت پھیلتی ہے، سیکٹرزم پھیلتی ہے۔ لہذا اس وجہ سے خدا کے واسطے اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو مستند علماء اہل سنت سے دین سیکھیں، بس پھر ہم انتشار سے افتراق سے بچ سکیں گے صحیح معنوں میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔